أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانا. محترم حضرات، پس پردہ بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں، دائس پر جلوہ افروز علماء اعظام، شورا حضرات، ناظم جلسہ اور منتظمین حضرات، آج کا یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصلاح معاشرہ کے نام سے منعقد ہوا. اس جلسے میں جو سب سے بڑی خصوصیت پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے، جہاں دانشوروں کا مجمع ہے وہیں علماء اعظام، شورا حضرات، قرہ حضرات،
حفاظ اکرام ایک اچھی تعداد میں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس اللہ نے یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ انسان، یہ جنات، یہ چرند، یہ پرند، الغرض جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، سب کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود حضرت آدم علیہ السلام سے بات فرمائی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں رہ کر حضرت حوا علیہ السلام نے جنت میں رہ کر اللہ کی دی ہوئی غذاؤں کو کھاتی رہی، اللہ نے فرمایا تھا اے آدم، اے حوا، اس پودے کے قریب نہ جانا، اس پودے کے قریب نہ جانا، اگر چلے گئے تو بس سمجھ لیجئے گا کہ تم مجھے ناراض کرنے والے ہو جائے۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ آپ دونوں حضرات اس پودے کے قریب چلے گئے اور اس کا پھل کھا لیا۔ بس کھانا تھا، ادھر رب کریم کا فرمان کہ اے آدم، اے حوا، میں نے منع کیا تھا کہ اس پودے کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ اے آدم، اے حوا، یہ کیا کیا؟ اس کا پھل اب کھایا ہے، اس پودے کے قریب گئی ہیں آپ۔ ہم نے جس شخص کو ذلیل قرار دیا، ابلیس لعین، اس شخص نے جس طرح بھی ہے آپ پر اثر ڈالا۔ اے آدم، اے حوا، اب تم دونوں کے دونوں دنیا میں چلے جاؤ، نکلو اس جنت سے، دنیا میں جاؤ۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام جب اس جنت سے نکل رہے تھے اور بارگاہ الہی سے دنیا کی طرف آ رہے تھے تو آپ نے ایک بات فرمائی تھی، اے میرے اللہ، مجھے معاف فرما، اے میرے اللہ، مجھے محمد کے طفیل میں معاف فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو میرے بھائیوں، جب میرے نبی کا نام آئے فوراً کہہ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا نام لیا تو فوراً اللہ نے فرمایا اے آدم، تم نے یہ نام کہاں دیکھ لیا؟ یہ نام کہاں دیکھ لیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے اللہ، جب تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، اے اللہ، میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر، جنت کے کواڑوں پر چاروں طرف، عرش اعظم کے چاروں طرف، اے میرے اللہ، میں نے ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اللہ نے فرمایا اے آدم، اگر مجھے محمد کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد نہ ہوتا تو اے آدم، میں تمہیں بھی دنیا میں نہ بھیجتا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں بھی دنیا میں نہ بھیجتا۔ تو میرے بھائیوں،
میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ دنیا سجائی گئی ہے، اور جب تک آپ کے چہیتے، آپ کے دیوانے، آپ کے عاشق، آپ کے چاہنے والے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے اور عمل کرنے والے اس دھرتی پر رہیں گے، اس زمین پر رہیں گے، تب تک اللہ کے وہاں سے قیامت برپا نہ ہوگی، قیامت نہیں آئے گی۔ میرے نبی کا فرمان ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ میرے اللہ نے جب آخری پیغمبر کو بھیجنے کا فیصلہ لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں نام بھی لکھوائے۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، آخری ہوں گے، ان کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی نہیں قیامت تک آئے گا، ان کا نام محمد ہوگا، مہر نبوت چھپی ہوگی اور مختوم انجیل آسمانی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں خوشخبری ہے، میرے جانے کے بعد آخری پیغمبر آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مہر نبوت بھی ان کے شانوں پہ چھپی ہوگی۔ میرے بھائیوں، جتنے صحیفے، جتنی کتابیں، سب میں میرے نبی کا کسی میں نام، کسی میں ذکر خیر ہر اعتبار سے موجود ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ نازل ہوا ہو، چاہے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر صحیفہ نازل ہوا ہو، یا جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور، اور بہت پیاری بات بتاؤں، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی، آپ کی امی جان حضرت آمنہ نے آپ کا نام محمد رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام احمد رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات سن لو، نہ ماں تورات پڑھی ہوئی تھی، انجیل پڑھی ہوئی تھی، زبور پڑھی ہوئی نہیں تھی، ہاں یہ نہیں کہ پہلے سے نام آ گیا ہو، جیسے ہی یہ نام رکھا گیا، آپ کی ولادت شریفہ ہوئی، ادھر ایک یہودی مکہ کی گلیوں میں اعلان کر رہا ہے، لوگوں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، لوگوں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، ہاں ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، یتیم بچہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جب آپ اپنی امی جان کے مادر علمی میں تھے تو اس سے پہلے معلوم ہے، یعنی 3 ماہ دنیا میں آپ کے آنے سے پہلے 3 ماہ پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ مدینہ المنورہ کی طرف مکے سے گئے، سفر میں بزنس کے لیے، تجارت، راستے میں مدینے میں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، اب آپ یتیم کی حیثیت سے آتے ہیں، اور سنیے جب آپ دنیا میں آئے تو وہ یہودی کہنے لگا ارے وہ بچہ مجھے دکھاؤ، وہ بچہ مجھے دکھاؤ،
بس اس بچے کو کون سا بچہ رحمت للعالمین، کون سا بچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا بچہ سید المرسلین، کون سا بچہ آخری پیغمبر، آخری رسول اور آخری آسمانی کتاب جس پر نازل ہونے والی تھی قرآن کریم، وہ بچہ جیسے ہی اس شخص نے دیکھا، دیکھتے ہی دھڑام سے گر گیا دھڑام. یا اللہ، کائے کے لیے گرا؟ خوشی میں نہیں بھائی، خوشی میں نہیں گرا، حسد کی آگ، گر گیا دھڑام سے. اور ہوش میں آیا، آتے ہی کہنے لگا ہائے افسوس، ہائے افسوس. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ ارے یہ بچہ نہیں ہے، یہ آخری پیغمبر ہے، یہ آخری رسول ہے، ہم سب انتظار میں جس کے تھے وہ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں. کہا ارے کیا باتیں کر رہے ہو، کون سی باتیں کر رہے ہو؟ کہا اچھا یہ بتاؤ، ان کی امی سے پوچھو محمد نام کاہے رکھا، کوئی اور نام رکھ دیتی. دادا سے کہا ارے نام احمد کاہے کے لیے رکھا، کوئی نام اور رکھ دیتے. آپ نے فرمایا نہیں، نام تو نہیں بدلا جائے گا، اٹل فیصلہ، نام نہیں بدلا جائے گا، نام نہیں بدلا جائے گا. اب ہوتا کیا ہے، اس شخص سے پوچھا گیا کہ کیسے تم نے اندازہ لگایا؟ اندازہ نہیں، اے لوگوں سنو، میں نے اس بچے کی شانوں پر محمد الرسول اللہ یعنی رسول اللہ کی مہر چھپی دیکھی ہے. یہ دیکھو ہے، آپ مختون ہیں. یہ سب میں نے کتابوں میں پہلے پڑھ رکھا تھا. میرے بھائیوں، آپ کی ولادت شریفہ ہوتی ہے، ولادت شریفہ کے فوراً بعد مسئلہ آ جاتا ہے کہ ننھا بچہ ہے، غذا چاہیے. آپ کی امی جان آپ کو دودھ پلاتی ہیں 2 دن یا 3 دن. اس کے بعد حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دودھ پلاتی ہے. پھر اس کے بعد اس زمانے میں ایک دستور تھا کہ قبیلہ سعد، وہاں کی بہت ساری عورتیں مکے میں آتی تھی، آنے کے بعد امیروں کے بچوں کو لے لیتی تھی، ان کو دودھ پلاتی تھی. اور لوگ اس لیے ان کو بچے دے دیتی تھی اس لیے کہ اس زمانے میں دیہات کی آب و ہوا بہت اچھی تھی، بچہ بھی تندرست ہو جاتا تھا، زبان بھی اچھی آ جاتی تھی، اس لیے دے دیتے تھے. اب ہوا یہ کہ ساری عورتیں مکے کے مارکیٹ میں آ گئیں. اب ایک حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، 2 سواری ہیں، آپ جس سواری پر ہیں آپ کے ساتھ دوسری سواری ہے. یا اللہ، آپ کی اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ سب سے آخر میں آپ پہنچی، اور جب وہاں پہنچی تو دیکھتی ہیں کہ بچے تو سب نے امیروں کے لے لیے، لیکن دور سے نظر پڑی، جیسے ہی نظر پڑی تو دیکھتی ہیں بڑا خوبصورت بچہ ہے، جلدی لے لو. میرے بھائیوں بہت غور سے سننا یہ بات، بڑا خوبصورت بچہ ہے، جلدی لے لو، جلدی لے لو. ہر عورت نے یہ کوشش کی اس خوبصورت بچے کو میں لوں گی، اور جو قریب آتا کہتے کہ ارے بچہ بڑا خوبصورت ہے، جلدی سے ہمیں دے دو. لیکن یہ بتاؤ اس بچے کے ابا کرتے کیا ہیں؟ اس بچے کے ابا کرتے کیا ہیں؟ کہیں گے اس بچے کے ابا تو ہے نہیں، بچہ جب دنیا میں آیا تھا اس سے 3 مہینہ پہلے ہی ان کے ابا دنیا سے چلے گئے. ارے بس اتنا کہہ کہ عورتیں آگے بڑھ جاتی تھی.
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت تھے. ہاں قربان جاؤ اللہ رب العزت کی ذات گرامی پر. میرے بھائیوں قربان جاؤ اللہ کی ذات گرامی پر، رب کریم پر، کہ اس نے ہمیں آپ کو ایسا رحمت للعالمین دیا ہے جس کی شکل و صورت سب سے اعلیٰ، جس کی قد و قامت سب سے اعلیٰ، جن کے بال سب سے اعلیٰ، جن کی زبان سب سے اعلیٰ، اور جن کا شہر سب سے اعلیٰ، اور جن کی سوچ، جن کی فکر، جن کے اخلاق، جن کے کردار، جن کے معاملات، جن کا رہن سہن سب سے اعلیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و جمال کے اللہ نے دو حصے کیے، آدھا حسن و جمال تو اللہ نے مجھے دے دیا، اور آدھے میں آدھا حسن و جمال اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا، آدھے میں آدھا حسن و جمال بچا تو اللہ نے سارے انسانوں میں تقسیم کر دیا. میرے بھائیو آپ بتاؤ، کبھی کبھی کچھ خوبصورت بچے، اتنے خوبصورت بچے ماشاءاللہ نظر آ جاتے ہیں تو آدمی کہتا ہے لگتا ہے کہ اللہ میاں نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، سب کو اللہ نے پیدا کیا. لیکن ایک محاورہ چل گیا. اب سوچو میرے نبی کتنے خوبصورت ہوں گے. اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اے لوگوں سنو، حضرت یوسف علیہ السلام کی چاہنے والی زلیخا اور ان کے چاہنے والیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. اگر وہ لوگ میرے محبوب، میرے سرکار، میرے شوہر، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کے ٹکڑے کر ڈالتی. میرے نبی اتنے خوبصورت. سنیے میرے بھائیوں، اب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوبصورتی دیکھی، وہ بھی دوڑی کہ یہی بچہ لیں گے، یہی بچہ لیں گے. اور جہی صحیح قریب ہوئی کہنے لگے بچہ، ان کے ابا کیا کرتے ہیں؟ کہا بھائی یہ تو ان کے ابا 3 مہینہ پہلے دنیا سے تشریف لے گئے. ہاں یہ بچہ یتیم ہے. کہا اچھا. اب شوہر و بیوی آپس میں ڈسکس ہونے لگا، بات چیت ہونے لگی، گفتگو ہونے لگی، کیا کیا جائے. بات چیت میں یہ طے پایا کہ یہ بچہ لے لیا جائے، یہ بچہ لے لیا جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اماں جان یہ بچہ ہم لیں گے، اس کو ہم دودھ پلائیں گے، اس کی پرورش کریں گے، جو مل جائے بہت اچھا. میرے بھائیوں، میرے نبی، آپ کے نبی، سارے جہان کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ننھے منھے بچے کی شکل میں ہیں. جیسے ہی حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گود میں لیا تو آپ بہت کمزور تھے، بہت کمزور تھی. آپ کی اونٹنی بہت کمزور تھی. میں نے بھی بتایا نا سب سے آخر میں اونٹنی آئی تھی. آپ کے گھر کی بکریاں اتنی دبلی پتلی اور وہ چر کے بھی آتی تھی، تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا. حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس بھی اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا کہ میرے بچے پیٹ بھر کے دودھ پی سکتے. قربان جاؤ اللہ رب العزت کی ذات گرامی پر کہ اس نے اتنا مبارک آپ کو بنا کر بھیجا. سنیے حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی اے لوگوں سنو، جب میں نے اس بچے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا میں طاقتور ہو گئی، اور جب اس بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی پر سوار ہوئی میری اونٹنی طاقتور ہو گئی.
راستے کی عورتیں کہنے لگی اے حلیمہ ایسا لگتا بڑا مبارک بچہ مل گیا. فرماتی ہاں بڑا مبارک بچہ مل گیا, بڑا مبارک بچہ مل گیا. حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں لے کر گئی. میرے گھر کا حال یہ تھا, میری بکریاں دبلی پتلی تھی, میری بکریوں کے تھنوں میں دودھ کم ہوتا تھا. میرے گھر کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ خوب ہو گیا, اور جب روزانہ میری بکریاں چرانے کے لیے چرا لے کے جاتا یا میری بیٹی لے کے جاتی تو وہ میری بکریوں کے دودھ میں اضافہ ہوتا چلا گیا. ایک روز گاؤں والوں نے کہا ارے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہیں تم بھی چراؤ, وہیں چراؤ جا کر جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں. لوگ لے کے گئے, ان کی بکریوں میں دودھ تھوڑوں میں کم ہے, حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں میں دودھ لبریز فل ہے. ایسے مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مبارک. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ سے میں پوچھتا ہوں, ایک سوال کرتا ہوں. میرے نبی ابھی نبی تو نہیں بنے نا, ابھی تو سال بھی پورا نہیں ہوا تھا, ابھی تو آپ ننھے منھے بچے ہیں. جب میرے نبی کو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود میں لیتی تو وہ طاقتور ہو گئی, اپنی اونٹنی بھی بیٹھتی, اونٹنی طاقتور ہو گئی. اے لوگوں, جب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس معصوم بچے کو لے کر گھر میں پہنچتی, گھر میں برکتیں آ جاتی ہے. تو قسم خدائے پاک کی مسلمانوں, میں آپ سے کہتا ہوں, سارے انسانوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ پر قرآن نازل نہیں ہوا, ابھی آپ نبی نہیں بنے, ابھی آپ پیغمبر نہیں بنے, ابھی آپ رسول نہیں بنے, ابھی آپ نبی نہیں بنے, تو آپ گھر میں پہنچتے ہیں, گھر میں برکتیں آ جاتی ہے. اگر آج رحمت للعالمین کی سنتوں کو زندہ کریں, آپ کی سیرت کو زندہ کریں, آپ کے لباس کو پہن لیں, آپ کے اخلاق پر عمل کر لیں, آپ کے معاملات پر عمل کر لیں, تو قسم خدائے پاک کی گھروں میں رحمتیں, برکتیں, عزتیں برسنے لگیں گی. بھائی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا ہے نا, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحمت کے دروازے, برکت کے دروازے, بخشش کے دروازے, نجات کے دروازے, جہنم کی آزادی کے دروازے, یہ سارے کے سارے دروازے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں برکت, نبی کی اتباع کرنی ہوگی, اللہ کو ایک ماننا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں عمر میں برکت, نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا, توحید خالص کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت دلی کرنی ہوگی. اور آپ کے چہیتے اولیاء اعظام, علماء اعظام, حجاج کرام, نماز پڑھنے والے, دیندار لوگ, صالح لوگ, نیک لوگ, تہجد گزار لوگ, سچ بولنے والے لوگ, ان سے محبتیں کرو, ان سے جڑو. اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ, سچوں کے ساتھ. میرے بھائیوں, آج باتیں سمجھ میں نہیں آتی, باتیں سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے کہ جب ہم مارکیٹ میں پہنچتے ہیں, ہم بازار میں پہنچتے ہیں تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے, مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ اب ہم کبھی جھوٹ تو بہت دور کی چیز ہے, کبھی دل میں بھی نہ خیال پیدا کریں گے. لیکن جب ہم ان مجلسوں سے ہٹ کر, مسجد سے نکل کر
جب ہم مارکیٹ میں پہنچتے ہیں، ادھر ادھر آتے جاتے ہیں تو ہمارا حال عجب ہو جاتا ہے۔ میں بالکل صاف واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ہماری عمر بڑی ہو۔ بھائی ہم لوگ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ بھائی ہم لوگ چاہتے ہیں نا کہ عمر بڑی ہو، عمروں میں برکت ہو جائے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے، مرد ہو یا عورت، میری عمر بڑی لمبی ہو۔ ہر شخص مرد ہو یا عورت یہ چاہتی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ میری روزی خوب ہو، روزی میں برکت ہو۔ بھائی سب چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ روزی میں برکت ہو۔ اور ایک آخری بات، ہر آدمی یہ چاہتا ہے بڑی لمبی عمر ملے اور بری موت سے ہمیں بچایا جائے۔ ہر آدمی چاہتا کہ نہیں چاہتا؟ بری موت سے ہم بچ جائیں، بری موت سے بچ جائیں، بری موت سے بچ جائیں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر عورت یہ چاہتی ہے۔ اب یہ سب نعمت ملے گی کیسے؟ حضرت آمنہ کے لال، حضرت عبداللہ کے فرزند، رحمت للعالمین، سید المرسلین، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے روزی بڑھتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے کیا ملتا ہے معلوم ہے؟ بری موت مرنے سے انسان بچ جاتا ہے۔ صلہ رحمی، یا اللہ، یہیں سے تو ہم کٹے ہیں، سب سے جڑے۔ دکان پہ گراہک آ جائے اس سے جڑے، بازار میں نکلے ان سے بھی جڑے، ڈرائیور سے بھی جڑے ہیں، اپنوں سے نہیں غیروں سے جڑے ہیں، اپنوں سے نہیں سب سے جڑے ہیں، اماں سے نہیں سب سے جڑے ہیں، ابا سے نہیں سب سے جڑے ہیں، بہنوں سے نہیں سب سے جڑے ہیں، اور اپنے بڑے بھائی سے نہیں سب کو شادی میں بلایا، اپنے بڑے بھائی کو بھول گئے سب کو شادی میں بلایا، اپنی سگی بہن کو بھول گئے سب کو شادی میں بلایا، اپنے چھوٹے بھائی کو بھول گئے سب کو شادی میں بلایا، اپنے پڑوس کو بھول گئے سب کو شادی میں بلایا۔ سارے لوگ شاندار کپڑے پہنے چلے آ رہے ہیں، سگے بھائی کے لڑکے ترس رہے ہیں، ان کے گھر کے بچے کہہ رہے ہیں میری اماں آج چچا کے وہاں شادی ہے، آج دعوت آئی کہ نہیں آئی؟ میری اماں، میرے اتنے دوست ان کے گھر آ گئے، میری جھال میں جا رہے ہیں، اماں آنکھوں میں آنسو لا کے کہتی میرے بیٹے تیرا باپ زردہ لا رہا ہوگا، تیرا باپ کھانے کا انتظام کر رہا ہے، آج گھر میں کھانا بنے گا، آج گھر میں بریانی بنے گی۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تھوڑی سی بات ہو گئی، تھوڑی سی کھٹ پٹ ہو گئی، چھوڑ دیا بھائی، چلو تمہارے جیسے 1000 بھائی ہیں، بہن نے کوئی بات کہی چھوڑ دی بہنوں کو، تمہاری جیسی 1000 بہنیں ہیں، تمہاری جیسے 1000 بہنیں ہیں۔ ابا نے بٹوارا کیا، چھوٹے بھیا کو ذرا سے ایک اینٹ زیادہ مل گئی، بڑے بھیا کو ایک کم ملی، یا بڑے بھیا کو ایک زیادہ ملی اور چھوٹے بھیا کو کم ملی۔ بھول گئے اماں کے احسان، بھول گئے ابا کے احسان، بھول گئے اماں ابا کے احسان۔ کون ہے اماں، کون ہے ابا؟ بعض لوگ کہتے چولہے میں گئی۔ ہاں اے پیارے مسلمانوں، مت بھولو ان ماں کو، مت بھولو ان باپ کو، مت بھولو اپنی سگی بہنوں کو، مت بھولو اپنے سگے بھائیوں کو، مت بھولو اپنے خونی رشتوں کو، مت بھولو اپنے خاندان کو، مت بھولو اپنے پریوار کو، مت بھولو اپنے پڑوسیوں کو، مت بھولو اپنے آس پاس کے رہنے والوں کو۔ ہاں اگر
اگر ان کو نہیں بھولو گے میرا اللہ بھی تمہیں نہ بھولے گا، اگر ان سے محبت کرو گے میرا اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے روزی بڑھتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے انسان بری موت سے مرنے سے بچ جاتا ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، اگر چاہتے ہو عزت، اگر چاہتے ہو شہرت، اگر چاہتے ہو بلندی، اگر چاہتے ہو اعلیٰ مقام و مرتبہ، تو آپ کو نماز 5 وقت پڑھنے کے ساتھ ساتھ، حج کرنے کے ساتھ ساتھ، مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کے ساتھ ساتھ، توحید خالص پہ چلنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ماں کا حق ادا کرنا پڑے گا، باپ کا حق ادا کرنا پڑے گا، بہنوں کا حق ادا کرنا پڑے گا، بہنوں کو اپنے بھائیوں کا حق ادا کرنا پڑے گا، اپنی بیویوں کا حق ادا کرنا پڑے گا، بیویوں کو اپنے شوہروں کا حق ادا کرنا پڑے گا، نند کو اپنی بھاوت کا حق ادا کرنا پڑے گا، بھاوت کو اپنی نند کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ معمولی معمولی باتوں میں دلوں کو نہ بانٹو، دلوں کو نہ بانٹو، ورنہ کوڑی کے تیر ہو جاؤ گے۔ میں نے خاندان دیکھے، کروڑ پتی ملک میں گھومتا ہوں، سچ کہتا ہوں اللہ معاف کرے، چھوٹا منہ بڑی بات، چھوٹا منہ بڑی بات، بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو دیکھا ہے، ہاں جن کے ایک فون پہ کئی کروڑ کے کاروبار ہوتے تھے، لیکن جب انہوں نے ماں کی بددعا لے لی، باپ کی بددعا لے لی، اپنی بہنوں کا حق مار لیا حصوں میں، حصوں میں حق مار لیا، باپ کا ترکہ ہے بہن کو حصہ نہ دیا، ہائے ہے بہن بیچاری غریب تھی حصہ لے لیا، اس کا منہ بند تھا، اس کا منہ بند ہی رہا، ہم نے اس سے پوچھا بھی نہیں کہ بیٹا تم کو حصہ لینا ہے کہ نہیں لینا ہے۔ یہ سب حالات آتے کہ نہیں آتے ہیں؟ ہم سوچ رہے ہیں ہم مالدار ہو جائیں گے اس سے، باپ رو رہا ہے ہم مالدار ہو جائیں گے، ماں رو رہی ہے ہم مالدار ہو جائیں گے، ہاں ہمارا پڑوسی رو رہا ہے ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہم کو عزت ملے گی۔ میاں 40 سال تک برا نہ ماننا، 40 سال تک جب تک خون میں خون دوڑ رہا ہے خوب ادھر ادھر گاڑی لے کے گھومو، بڑھاپے پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ملتا ہے دادا جان کیا حال ہے، نانا جان کیا حال ہے، کوئی نہیں پوچھتا، اور لوگ اس کو پوچھتے ہیں جو صلہ رحمی اختیار کرتا ہے، لوگ اس کو پوچھتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے جڑتا ہے، جو اپنے بھائی بہنوں سے جڑتا ہے، جو اللہ کے گھر سے جڑتا ہے، جو علماء سے جڑتا ہے، جو صلحاء سے جڑتا ہے، جو نیک لوگوں سے جڑتا ہے، جو اللہ کے محبوبوں سے جڑتا ہے، جو سچ بولتا ہے، جو ایماندار ہوتا ہے، جو دیانتدار ہوتا ہے، سارے لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں، سارے لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں، سارے لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں۔ میں اپنے وطن میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ نکلا ڈاکٹر محمد حسین صاحب کا، ان کی زندگی کا عالم یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر تھے، 24 گھنٹے میں کوئی ان کی وہ کنڈی کھٹکھٹا دے فرق آ رہے دوڑ پڑتے تھے، کبھی انہوں نے اپنے آپ کو ڈاکٹر ہی نہیں سمجھا، وہ ہمیشہ کہتے تھے ہم تو خدمت خلق کے لیے پیدا ہوئے، ہاں پیسے ہیں عہدے تو نہیں ہیں، ہاں بعد میں دے دینا، وہ خود کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی رقم ہے کہ میں پتہ نہیں کتنے گھر چلا سکتا، وہ یہ کہتے تھے، اور جبکہ کوئی دیتا تھا کوئی نہیں دیتا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا اسی لکھنؤ میں، اور جب یہاں سے جنازہ گیا ہے میں نے اپنے ہندو بھائیوں کو بھی دیکھا ہے، ہاں مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے، ہر مذہب کے لوگوں کو دیکھا ہے، تقریباً 2.5 کلومیٹر تک قبرستان تھا، 2.5 کلومیٹر دور گھر سے، میرے پیارے بھائی ایک لفظ چھوٹ نہیں ہے، ایک لفظ چھوٹ نہیں ہے، جنازہ کاندھوں پہ چلا گیا، ایسے ہی جنازہ بالکل لگ رہا تھا دودھ کی نہر ہے، اور وہ جنازہ آگے جا رہا ہے، وہ جنازہ لائن لگائے لوگ کھڑے ہیں، لائن لگائے لوگ کھڑے ہیں، میں نے اسی وقت چند لوگوں کی زبان سے سنا، ارے یہ تو غریبوں کا خدا تھا، معاذاللہ، ہندو بھائی کہہ رہے تھے غریبوں کا خدا تھا، مسیحا تھا، یہ یاد کرے گا خیر آباد و اطراف کے لوگ۔ اے پیارے مسلمانوں،
ہم کو اپنی دنیا میں ایک پہچان بنانی چاہیے. کھانا تو سب کو کھانا ہے, پانی تو سب کو پینا ہے, مکان تو سب کو بنانا ہے. کوئی 1 مالا بنائے, کوئی 5 مالا بنائے, کوئی 100 روپے میٹر کا کپڑا پہنے, کوئی 5000 روپے میٹر کا کپڑا پہنے, کوئی 1 لاکھ کی گاڑی پہ چلے, کوئی 1 کروڑ کی گاڑی پہ چلے. یہ نظام خداوندی ہے. ہمیں اپنی پہچان بنانی ہے. ڈاکٹر ہو اپنی پہچان بنا لو, انجینئر ہو اپنی پہچان بنا لو, پروفیسر ہو اپنی پہچان بنا لو, سیاسی رہنما ہو اپنی پہچان بنا لو. میرے بھائیوں, آپ اچھے تاجر ہو اپنی پہچان بنا لو, اچھے بزنس مین ہو اپنی پہچان بنا لو. ایک پہچان کافی ہے. وہ کون سی پہچان؟ وہ ہے ایماندار. جنازہ ہمارا جا رہا, اے ہے یہ ڈاکٹر صاحب بڑے ایماندار تھے, بہت ایماندار تھے. اے ہے یہ انجینئر صاحب بڑے ایماندار تھے, نیتا جی بڑے ایماندار تھے. میرے بھائیو, اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومن ہوگے. ہاں, اگر مومن ہوگے. ابھی میرے ساتھ وہ بچے آ رہے تھے, ایک کا نام فراز تھا, ایک کا نام محمد عادل تھا, ایک راجہ جی پورم کے بھی محمد عادل صاحب تھے, اور ایک صاحب ہمارے اور تھے شہباز بھائی, شہزاد صاحب. تو یہی باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو, چھوٹے بن کر رہنا, بڑے بن جاؤ گے. ماں باپ سے جڑ کر رہنا, پھر بلندی تک تمہاری پتنگ پہنچ جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے, جس میدان میں رہنا اس میدان میں ایمانداری کے ساتھ محنت, مشقت, قوت کو برداشت کرتے ہوئے آگے عزت ملے گی. عزت ملے گی, بلندی ملے گی, روزی میں برکتیں ملیں گی. اس لیے آج یہ میدان خالی ہے. دکاندار کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں دینی جلسوں میں آؤں. بزنس مین کہتے ہیں میرے پاس سمے نہیں ہے میں دینی جلسوں میں بیٹھوں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میرے پاس کلینک پہ ٹائم نہیں ہے کہ میں آ کر بیٹھوں. ارے آپ کہیں نہ بیٹھیے, لیکن یہ پیغام ایک مولوی کا اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے. پیغام یہ ہے, ہمیں ایماندار بننا ہے, ہمیں دیانتدار بننا ہے, ہمیں میٹھے بول والا بننا ہے, ہمیں نگاہوں کو پاک رکھنا ہے, ہمیں دل کو صاف رکھنا ہے. ہم اپنے دل میں غرور نہ پیدا کریں گے. غرور وہ کرے جس کو مرنا نہ ہو, غرور وہ کرے جس کو دنیا سے جانا نہ ہو. ہمارے لیے, سارے انسانوں کے لیے اللہ نے فرما دیا صاف, جس کو جنت میں داخل کر دے فقط فاز, پس وہ کامیاب ہو گیا. اور دنیا کی زندگی دھوکے کی ہے, عارضی ہے, وقتی ہے. یہ دھوکے کی زندگی. آخرت کی زندگی لامحدود ہے. اس لیے عقل مند, دانشور, سب سے زیادہ فہم والا اگر کوئی شخص ہے تو وہی ہے جو اپنے ایمان کو بچا کے چلے, جو قرآن کو سینے سے لگا کے چلے, جو نبی کی سنتوں کو سینے سے لگا کے چلے. سفر میں ہو تو نبی کی سنتیں تلاش کر رہا ہو, دکان پہ ہو تو نبی کی سنتیں تلاش کر رہا ہو, شادی میں ہے تو نبی کی سنتیں تلاش کر رہا ہو. ارے میں یہاں تک بھی کہتا ہوں اگر بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جائے وہاں پر بھی نبی کی سنتیں اور نبی کے نواسے کی سنت تلاش کر. ایک واقعہ سناؤں, کوئی بات بہت لمبی ہو رہی, پھر انشاءاللہ کبھی ہوگی کیونکہ ایک لمبا پروگرام ہے. شورا حضرات ماشاءاللہ بہت بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, شورا حضرات بہت بیٹھے ہوئے. میں شورا حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میرے محبوب نبی نے اپنی موجودگی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مسجد کے منبر پر بیٹھنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا حسان نعتیہ کلام پیش کر.
اور دوسری بات، نعتیہ کلام ترنم میں بھی نبی کے سامنے پڑھا گیا اور غیر ترنم میں بھی پڑھا گیا، لکھا بھی گیا ہے۔ ترنم میں پڑھنے والے جہاں بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، ان میں ایک نام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ اور تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، علماء اعظام کی طرف جائیں تو دارالعلوم چاہے دیوبند ہو، چاہے دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، چاہے مظاہر العلوم ہو، چاہے باندہ کا مدرسہ ہو، چاہے کہیں کے بھی مدرسے ہو، یہ ہمارے اکابر نعتیہ کلام کو پسند بھی کرتے تھے اور بولتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو یا حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، ان سب حضرات کے کلام موجود ہیں۔ اس لیے نعتیہ کلام کا لکھنا پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ جب نعتیہ کلام لکھتے تھے تو میرے بھائی وضو کر لیتے تھے اور وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد میں پھر رجوع اللہ ہو جاتے تھے اور نعتیہ کلام لکھنے سے پہلے درود شریف کا ذکر شروع کر دیتے تھے اور اس کے بعد نعتیہ کلام لکھتے تھے کہ عشق رسول میں آنکھیں لبریز ہو جاتی تھی۔ اس لیے نعتیہ کلام لکھنا پڑھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ نعتیہ کلام لکھنا بہت 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 ہنر کے بات ہوتا ہے۔ ایک کہیں نقطہ ادھر سے ادھر ہو گیا تو انسانوں کا معاف کرنا ایمان تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے نعتیہ کلام جو پیش کرتے ہیں ان کو خوب سنو اور دل کی گہرائی سے سنو اور دعائیں کرو۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان بھائیوں، ہم کو 2 کام کرنے ہیں۔ ایک کام یہ کرنا ہے، اگر اللہ نے ہم کو بچے دیے ہیں، بچیاں دی ہیں، تو سب سے پہلے ان کو ایماندار بنانے کی کوشش کرو۔ سب سے پہلے جیسے بچہ پیدا ہو جلدی سے کسی اللہ والے کو بلاؤ۔ کوئی اللہ والا آپ کے پاس نہیں ہے، خود وضو کرو، جلدی سے داہنے کان میں اذان کہو، بائیں کان میں تکبیر کہو اور پھر جلدی سے چھوہارا لے لو، کھجور لے لو، شہد لے لو، منہ میں ڈالو، اپنا دودھ یا اپنی امی کا دودھ یا اپنے ابا کا دودھ، جس کو آپ دیندار سمجھتے ہو، اس کو تحریک کہتے ہیں، یہ لے لو اور جلدی سے بچے کے منہ میں ڈال دو، جلدی سے بچے کے منہ میں ڈال دو۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو۔ بچہ بیٹا پیدا ہو تو پٹاخے نہ داغو، اس لیے کہ فضول خرچی ہے، بلکہ پٹاخے کی رقم چھپاؤ اور چھپا کر جاؤ۔ اللہ نے دیا ہے نا، 5000 کے پٹاخے لاؤ گے، یہ 5000 جاؤ مسجد کے متولی سے کہو یہ 5000 روپے لے لو، یہ 10,000 روپے لے لو، اس کو اللہ کے گھر میں لگا۔ سبحان اللہ، اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا۔ بیٹا اللہ دیتا ہے، یہ سب چکرات میں نہ پڑنا، شادی کریں گے بیٹا ہو جائے گا، بیٹی ہو جائے گی، منی ہو جائے گی، منا ہو جائے گا، یہ سب چکرات میں نہ پڑو۔ دیتا اللہ ہی ہے، جس کو نہیں دے رہا ہے 3 شادیاں کر چکے، ملا اولا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اولاد والو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جسے چاہے بیٹی دے، بیٹا دے یا بیٹی بیٹا دونوں دے دے، الی آخری آیت پوری آیت میں۔ تو یہ نظام میرے اللہ کا ہے، یہ نظام میرے اللہ کا ہے۔ اللہ جس کو بیٹی دے بیٹا دے، جلدی سے آ جاؤ۔ اس کے بعد جیسے ہی بچہ بولنے کے لائق ہو، اس سے پہلے، ہاں اس سے پہلے آج کے دور کا کھلونا اس کو مت دینا۔ بچہ روتا ہے تو اماں کھلونا دے دیتی ہے، ہاں تو کوئی کہتی ہے، کوئی دیندار عورت بیٹھی ہے، اے بٹیا کیا کر رہی ہیں آپ، یہ کاہے موبائل بجا دیا، گانے کاہے لگا دیے، یہ اسٹوری فلمی دنیا کی کاہے لگا دی، ارے بچہ ہے، ارے بچہ ہے، ارے اپنی اماں سے پوچھو کیا ایسے ہی پالا تھا آپ کو انہوں نے؟ ہاں
ایسے ہی پالا تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک سفر سے آئے, گھر میں داخل ہوئے تو فرمایا امی جان, ابو جان, میری تقریر سے, میرے محنت سے اللہ نے بہت سارے لوگوں کو توبہ کرنے والا بنا دیا. ماں نے کہا اے بیٹا معین الدین, اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ کمال تو میرے اللہ کا ہے اور دوسرے میری فکر ہے. میں نے کبھی تجھے بے وضو بغیر بسم اللہ کے دودھ نہیں دیا. جب ہماری مائیں یہ تھیں تو بچے یہ بنتے تھے. بچے یہ بنتے تھے. آج مائیں روتی تو ہیں, جی چاہتا ہے ان کی اماں سے پوچھیں, جب وہ روتی ہیں مولوی صاحب کوئی تعویذ بنا دو, یہ بہت بگڑ گوا ہے, تو جی چاہتا ہے کہ پوچھیں اچھا اس کو بگاڑا سماج نے ہے یا بگاڑا آپ نے ہے؟ ایک یہ بھی تو ماشاءاللہ بچہ ہے. دیکھیں شاعر اسلام ایک ننھا بچہ قاری صاحب کا, ننھا بچہ, یہ بھی تو بچہ ہے, اس کی بھی تو ماں ہے. ماں نے بچے کی اچھی پرورش کی, اچھی تربیت کی. جو بچے 20 اور 30 سال کے اندر اشعار پڑھتے ہیں ترنم میں, آج ماشاءاللہ وہ بچہ اس عمر میں پڑھ رہا ہے. پڑھ رہا ماشاءاللہ نہیں پڑھ رہا, ابھی پڑھے گا آپ کا بچہ. آپ اشش کریں گے تو خالی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہی رہو. بعض لوگ کہتے ہیں فلانے کا بچہ ڈاکٹر ہو گیا, فلانے کا بچہ انجینئر ہو گیا, فلانے کا بچہ مولانا ہو گیا. ارے آپ کا بھی تو ہو سکتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان جس بات کی کوشش کرتا ہے ان قریب نتیجہ اور پھل اللہ اس کو دکھا دیتا ہے, پھل مل جاتا ہے. اس لیے پیارے مسلمانوں, حسرتوں سے اب کام نہ لو. اب آپ کو میدان میں آنا پڑے گا بچوں کو ایماندار بنانے کے لیے. جلدی سے بچہ آپ کے وہاں بڑا ہو تو اس کو موبائل نہ دو, اس کے سامنے قرآن پڑھو, اس بچے کے سامنے نمازیں پڑھو. مائیں نماز پڑھنے جا رہی ہیں, داہلی طرف بچے کو لٹا. آج دارالعلوم ندوۃ العلماء میں نکاح, 2 نکاح ہوئے ظہر میں ماشاءاللہ. تو کیا ہوا معلوم ہے, ہم نماز ظہر کی پڑھ رہے تھے, ایک ننھا بچہ جیسے ہی امام صاحب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اس سے پہلے وہ بچہ رونے لگا. اب وہ بیچارے بیچ میں, انہوں نے بھی اللہ کا نام لیا, انہوں نے بھی نیت باندھی, بچہ رو رہا ہے. جیسے ہی وہ اللہ اکبر رکوع میں گئے امام صاحب, کہیں اس کی کوئی آواز ہے. اب وہ چکر مکر دیکھ رہا ہے, چلو تبھی کیا ہے کیا. اور اس کے بعد پھر ذرا سے ہلکی سی آواز آئی. اب آپ میرے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگا دینا, مولوی صاحب نماز پڑھ رہے تھے, کیا کر رہے تھے. پھر جب آواز آئی, اوہو, پھر بچہ خاموش. سلام پھیرنے تک بچہ وہ دینی ماحول کو دیکھتا رہا. دکھاؤ ان بچوں کو کیسے نماز پڑھتے ہیں, دکھاؤ ان بچوں کو کیسے قرآن پڑھتے ہیں, دکھاؤ ان بچوں کو شوہر بیوی میں محبتیں کیسی ہوتی ہیں, دکھاؤ ان بچوں کو کیسے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا احترام کرتا ہے اور کیسا بڑا بھائی چھوٹے پہ شفقت کرتا ہے. میں نے بھی کہا تھا کہ لڑنا بھی اگر ہو تو ایسی لڑائی لڑو. ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپس میں بات ہو رہی تھی. اب کوئی بات حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دل میں لگ گئی. اب ہماری آپ کی لڑائی نہیں, خاموش ہو, چل پڑے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی خاموش, کوئی بات نہیں ہے. اب دیکھو بالکل خاموش دونوں, 24 گھنٹے گزر گئے, دونوں پریشان. حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی پریشان ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ میرے پاس نہیں آئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ پریشان ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑے بھائی ہیں, وہ میرے پاس ابھی نہیں آئے. دونوں پریشان. ایک دن ہوا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن جیسے ہی مکمل ہونا تھا کہ بڑے بھائی جو 11 ماہ بڑے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ عنہ آ گئے اور گھر میں داخل ہوئے.
جیسے ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے، اے میرے بھائی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ دوڑ پڑے اور بھیا 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 کرتے وہ گلے لگ گئے. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا، ارے جب اتنی محبت ہے تو پہلے کیوں نہیں آ گئے مل لیتے؟ ارے آ کے مل لیتے. تو فرمانے لگے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اے میرے بڑے بھیا، اے میرے بڑے بھیا، میں نے نانا جان سے سنا تھا اگر بھائی بھائی میں یا لوگوں میں انبن ہو جائے تو جو پہلے آ کے ملے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے. اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا اگر 3 دن سے پہلے آپ نہ آئے تو جلدی سے میں آ جاؤں گا، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا آپ پہلے آ جائیں تاکہ آپ کو ثواب زیادہ مل جائے. ایسے جھگڑے بھی اچھے لگتے ہیں. یہاں تو حال یہ ہے، چلو نکلے دو، ایک برچک شادی کی تو خوشامد نہیں، 2 کی شادی ہو گئی، بھول گئے. جس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ نہ روزی میں برکت، نہ عمروں میں برکت، نہ جسموں میں برکت، بیماریاں گھیرے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، جو اللہ نے خونی رشتوں کا نظام بنایا ہے، ان نظاموں کو قابو میں رکھو، مل جل کر رہو، ایک دوسرے کا حق ادا کرو. پڑوس میں چاہے ہمارا ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، کوئی ہو ہمارا، سب ہمارے پڑوسی ہیں. سب میں پریم بانٹو، محبتیں بانٹو، ملو جلو، اس لیے کہ میرے نبی سب کے نبی ہیں. ایسا ماحول بنا لو، ایسا ماحول بنا لو کہ سب کے غم ہلکے ہو جائیں. اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف آراستہ کرو. جب بچہ بولنے کے لائق ہو جائے تو میں کہوں گا عزت مان، عالی وقار جناب حافظ وقاری محمد شاہی صاحب پاس آئیے. کیا آپ اپنا جو مدرسہ آپ نے کھولا ہے دارالایمان، دارالامین، اس مدرسے میں ہمیں لے لیجئے، میرے بچے کو پڑھا دیجئے تجوید کے ساتھ قرآن کریم، پڑھا دیجئے اردو کا لکھنا اور پڑھنا، ان کو دینیات کا علم دے دیجئے. لیکن قاری صاحب ہم ڈاکٹر بنائیں گے، ہم 2 سال کے لیے بچہ دے رہے ہیں، ہم 3 سال کے لیے دے رہے ہیں، ہم 4 سال کے لیے دے رہے ہیں، ہم ڈاکٹر ان کو بنائیں گے، ہم انجینئر بنائیں گے. بنائیے، لیکن پہلے اپنے بچوں کو اردو دینی اور قرآن کی تعلیم سے آراستہ کر کے بنائیے. ورنہ کیا ہوگا معلوم؟ کیا ہوگا معلوم ہے؟ اگر قرآن پڑھا لوگے تو یہ بچہ بڑھاپے میں آپ کو تلاش کر کے آپ کی خدمت کرے گا. اور قرآن سے اگر کاٹو گے، اردو دینیات سے اگر کاٹو گے، فکر آخرت سے اس کو کاٹو گے اور خالی عصری علوم دلاؤ گے تو بڑھاپے میں آپ کو اسے تلاش کرنا پڑے گا. اس معاملہ بالکل دنیا صاحب ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیج سے آپ کو 2-3 پیغام دیے گئے. پہلا پیغام یہ ہے توحید خالص کے ساتھ رہو. دوسرا پیغام یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لمحہ ساتھ میں لے کے چلو. خالی مسجد تک نہیں، دکانوں پر لاؤ، جلسوں میں لاؤ، اپنی شادیوں میں لاؤ، ہر جگہ لاؤ. تیسری بات یہ ہے ماں باپ سے دوری نہ برتو. اگر انبن ہے ان سے معافی مانگ لو. بیوی ساس میں جھگڑے ہیں، اپنی بیوی کو سمجھاؤ. وہ نہیں سمجھتی ہے تو آپ جھگڑا نہ کرو. آپ جتنے مکلف ہیں اتنا کام آپ کر لو. بیویوں کو چاہیے کہ اپنی ساس اپنے سسر سے ایمانداری کے جو رشتے ہیں ان کو برقرار رکھیے. اس سے آپ کو برکتیں ملیں گی. کیونکہ جب آپ کی ساس آپ سے خوش ہوگی، جب آپ کا سسر آپ سے خوش ہوگا تو یہ اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں خیر کریں گے. اور ماں باپ کی دعا اور بد دعا دونوں لڑکوں کو لگتی ہیں. اس لیے اس کا بھی خیال رکھیے. بچوں کو دینی تعلیم دلائیے اور صلہ رحمی کی طرف بڑھتے رہیے. اور دینی مجلسوں میں جب اعلان حافظ صاحب کریں تو ان محفلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارے اور آپ کے بیچ میں حضرت مولانا